بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. دیکھیں، ہمارے پاس ایک قانون ہے کہ 10 چیزیں یہ نجس ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز بذات خود پاک ہے. جو بذات خود نجس چیزیں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عین نجس. اور اگر کوئی پاک چیز اگر نجس ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متنجس. یہ 10 چیزیں نجس ہیں، اور باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ بائی ڈیفالٹ اور اس کی اصل اس کی ذات پاک ہے، مگر یہ کہ جو آگے تفصیل آئے گی کہ رطوبت کے ساتھ ایک نجس چیز اس سے اگر پاک چیز سے ٹکرا جائے، ٹچ ہو جائے، تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے کہ 10 چیزیں یہ بائی ڈیفالٹ نجس ہے، بذات خود نجس ہے، اور باقی ساری دنیا کی چیز بذات خود پاک ہے. اور یہ قانون بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی کہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست کے بارے میں آپ کو شیورٹی حاصل نہ ہو جائے، یقین حاصل نہ ہو جائے، یا وہ طریقہ کہ جس کو جو پہچاننے کا طریقہ ہے نجاست کے ساتھ نجاست ثابت ہونے کا طریقہ ہے اس میں سے کوئی اور طریقہ واقع نہ ہو جائے، تو یہ اس وقت تک ان چیزوں کو پاک سمجھا جائے گا. انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل بیان کریں گے. اب 10 چیزیں. سب سے پہلی چیز پیشاب اور پاخانہ. خب پیشاب اور پاخانہ اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یا انسان ہے یا حیوان ہے. حیوان کے اندر عقلی لحاظ سے 4 صورتیں بنیں گی. عقلی لحاظ سے اگرچہ ہم اس کو باہر اگر ہم دیکھیں تو شاید ممکن 4 صورتیں ویسے بنتی ہیں. 4 صورتیں. پہلی صورت کیا ہے کہ ایک جانور حلال گوشت ہے اور خون جہندہ نہیں رکھتا. دوسری سچویشن حرام گوشت ہے اور خون جہندہ نہیں رکھتا. تیسری سچویشن حلال گوشت ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے. اور چوتھی سچویشن حرام گوشت ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے. یہ آپ کی 4 صورتیں بن جائیں گی. سب کی ایگزامپلس بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. اچھا، جو پہلی صورت تھی وہ کیا تھی؟ جو پہلے میں آپ کو ایک حکم کلی طور پر بیان کر دوں. پہلی اور تھرڈ، پہلی صورت اور تیسری صورت کیا ہے؟ پہلی صورت جہاں پر حلال گوشت بھی اور خون جہندہ نہیں ہے. جیسے اس کی مثال ہے، آپ لوگ لکھ لیں مچھلی حلال گوشت اور خون جہندہ نہیں ہے. اور تیسری والی حلال گوشت اور خون جہندہ، ان دونوں کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے. ان دونوں کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے. اب مچھلی کا یا پیشاب ہے یا نہیں ہے، اور اسٹول ہے یا نہیں ہے. خوب اب یہ
ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی ہم اس کو مسئلہ شرعی کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ دوسری صورت کیا تھی؟ دوسری صورت کیا تھی کہ حرام گوشت ہے اور خون جہیندہ نہیں رکھتا۔ خب اس میں مثال کے طور پر لال بیگ، شاید مچھر مکھی بھی، کاکروچ، لال بیگ یعنی کاکروچ، یہ لبیگ نہیں ہے، یہ لال بیگ ہے، کاکروچ۔ خوب اس میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگرچہ آگے سیستانی نے بلکہ یوں کہا ہے کہ ان حیوانات کو جو ایکچوئل لفظ استعمال کیا ان کے لیے وہ ہے کہ وہ چھوٹے جانور جو گوشت نہیں رکھتے ہیں۔ اس سیکنڈ والی سچویشن میں آپ اس کو بریکٹ میں لکھ لیں، وہ جانور کی جس میں گوشت ہی نہیں ہے، جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، لال بیگ ہے، کاکروچ ہے، چپکلی ہے۔ چپکلی شاید ممکن ہے حرام گوشت میں آ جائے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ان کا فضلہ جو ہے وہ پاک ہے، لیکن وہ حرام گوشت جانور کہ جو اچھلنے والا خون نہیں رکھتا جیسے چپکلی، اس میں فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کے پیشاب سے پرہیز کیا جائے، احتیاط واجب ہے۔ اور چوتھی صورت کون سی رہ جاتی ہے؟ حرام گوشت ہے اور خون اچھل کر نکلتا ہے، خون جہیندہ۔ خون جہیندہ کس کو کہتے ہیں؟ خون جہیندہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جن کو اگر شہرگ حیات یعنی جن کے گلے کو کاٹا جائے تو ان کا خون فواری کی طرح اچھل کر نکلے، اس کو خون جہیندہ کہتے ہیں۔ بس اگر جو چوتھی صورت ہے کہ جہاں پر حرام گوشت جانور ہے اور جس کا گوشت کھانا حرام ہے اور خون جہیندہ ہو تو اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، جیسے بلی، چوہا، آپ کا ہاتھی، شیر، یہ ساری مثالیں ہو جائیں گی، زرافہ۔ اور جو سب سے پہلی جو تیسری اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی حلال گوشت ہو اور خون جہیندہ رکھتا ہو، جیسے گائیں، بکری، مرغی، اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، کیونکہ ان تینوں کا گوشت جو وہ مکروہ ہے، ان تینوں کا گوشت مکروہ ہے، گھوڑا، گدھا اور خچر، ان تینوں کا گوشت مکروہ ہے لیکن بہرحال حلال ہے۔ تو ان سب کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے۔ فرسٹ اور تھرڈ جو ہے وہ دونوں سیم ہیں۔ یہ آپ کا ایک قانون مکمل ہو گیا۔ ایک ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن ہے برڈز میں، پرندوں میں، کہ پرندوں کا پیشاب اور پاخانے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ پرندے کی جو حرام گوشت ہے اور خون جہیندہ رکھتے ہیں، جیسے کوا، چیل، طوطا، یہ حرام گوشت بھی اور خون جہیندہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگرچہ یہ فورتھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کا پیشاب پاخانہ اصولاً نجس ہونا چاہیے، لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، ایکسیپشن، کیونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ اگرچہ مشکل ہے یہ بحث تھوڑی سی کہ کیوں پاک ہے،
کیونکہ بعض مراجعین جیسے خمینی نجس مانتے ہیں حرام گوشت پرندوں کا پیشاب پاخانہ. خیر یہ ایک استدلالی گفتگو ہے کہ فی الحال یہ مسئلہ نمبر 81 اور 82 ہم نے پڑھ لیا. مسئلہ نمبر 83 اتنا زیادہ پیش آنے والا نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 3 منی ہے، اور اس کو بھی فعلاً جو وہ چھوڑ دیں. بہرحال انسان کی منی نجس ہے، باقی سے اتنا جو وہ سروکار نہیں ہے. چوتھی چیز ہے مردار، مسئلہ نمبر 85. توجہ کریں، مردار کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں بس مردار کی دو قسمیں، ایک نجس مردار کہلاتا ہے، ایک پاک مردار کہلاتا ہے، صحیح نا؟ اب مردار کس کا نجس ہے؟ انسان کا مردار نجس ہے، یہ قانون یاد رہے. انسان کا مردار نجس ہے، اگرچہ مسلمان کی میت غسل دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے. مسلمان کی میت غسل دے لینے کے بعد وہ میت پاک ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت نجس ہے. اور اب دو احکام ہے مس میت والا کہ وہ بعد میں آئے گا، کہ اس کو چھونے سے جو وہ غسل مس میت کبھی واجب ہو جاتا ہے، کہ جس کی تفصیل بعد میں آئے گی میت کے جب ہم احکام پڑھیں گے. تو انسان کا مردار نجس ہے. حیوانات میں کس کا مردار نجس ہے؟ اس حیوان کا مردار نجس ہے کہ جو نیچرل طریقے سے طبعی موت مر گیا ہو حیوان، یا اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور خون جہیندہ ہو. یعنی خون جہیندہ رکھنے والا حیوان، اگر ہم اس کو یوں بنائیں صحیح اسٹیٹمنٹ، خون جہیندہ رکھنے والا حیوان اگر طبعی موت، نیچرل موت، اپنے بستر پر اگر وہ جانور مر جائے یا اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ جانور مردار کہلاتا ہے. لیکن اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو کتے اور سور، کیوں کتے اور سور کا تو مردار میں بات ہی نہیں ہے، کیونکہ کتے اور سور تو اصل میں ہی نجس ہے. لیکن باقی جانور کو شرعی طریقے سے اگر ذبح کیا جائے تو وہ چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو وہ پاک ہے. یعنی اگر مثلا آپ شیر کو اگر ذبح کریں، مثلا فرض المحال لیس بمحال، مثلا آپ شیر کو ذبح کریں اور شرعی طریقے سے ذبح کر دیا آپ نے، اور اب جو ہے وہ اس کی جو کھال ہے، اس کا گوشت ہے، اس کا خون کا حکم بعد میں آئے گا، لیکن اس کا جو گوشت ہے، اس کی کھال ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے. یہ لیکن حرام گوشت ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے، صحیح نا؟ کیونکہ یہ ایک فرق آپ کی خدمت بیان کر دوں کہ ہر چیز کی جو نجس ہے اس کا کھانا پینا حرام ہے، لیکن ہر چیز کی جس کا کھانا پینا حرام ہے وہ ضروری نہیں کہ نجس ہو. جیسے مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن پاک ہے. تو عام عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی وہ ان دونوں کے درمیان لازم ملزوم کی جو کہ وہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس کا کھانا پینا حرام ہے وہ نجس بھی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کھانا پینا حرام ہو اور وہ چیز پاک ہو. جیسے اس کی بہترین مثال مٹی کی مثال ہے، بلکہ مٹی کی تو خصوصیت ہی عجیب ہے. مٹی فقط پاک نہیں ہے بلکہ مٹی مطہرات میں سے ہے، مٹی پاک کرنے والی ہے کہ انسان تیمم کر کے پاک ہو جاتا ہے. خیر، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مردار کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی. کہ مردار کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ کہ جو جانور بھی خون جہیندہ رکھنے والا ہے اگر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے یا طبعی موت مر جائے تو اس کا مردار نجس ہے. اس کے وہ اجزاء نجس ہیں کہ جس میں جان نہیں ہوتی. اب توجہ کریں، یہاں پر ایک میڈیکل اور میڈیکل، پتہ نہیں اس کو میڈیکل کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن میڈیکل والے جو کہ وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس میں جان نہیں ہوتی اس میں عام طور کیا مثالیں دیتے ہیں فقہا؟ اس میں مثالیں دیتے ہیں بال کی،
جو حیوانات کے اوپر بال ہوتے ہیں، اون ہوتا ہے، جیسے شیپ کے اوپر اون ہوتا ہے، وول کہتے ہیں اس کو، صحیح نا، اون. تو یا پر ہوتے ہیں جس میں جان نہیں ہے. اسی طرح دانت میں بھی جان نہیں ہے. ایک اور مثال دیتے ہیں، ہڈی. عام طور پر فوقہ ہڈی ان چیزوں کی مثال دیتے ہیں کہ جس میں جان نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہڈی میں ظاہراً جان ہوتی ہے، درد ہوتا ہے ہڈی میں. تو یہ ظاہراً ایک اشتباہ ہے، اگرچہ روایتوں میں ہڈی کو استثناء کیا گیا ہے، ہڈی کو ایگزیمڈ کیا ہے، لیکن آیا ہڈی میں جان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ ایک اب بحث ہے علماء اور فقہاء کے درمیان کہ آیا ہڈی میں جان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. خیر، بس یہ اجزاء جو مردار کے ہیں یہ پاک ہے، یہ پاک ہے. یعنی اگر ہڈی کو اگر انسان اس کے بعد گوشت اتار دے، اس کو دھو لے، تو وہ پاک ہو جائے گی مردار کی ہڈی. یا سینگ اس میں بھی جان نہیں ہوتی ہے. خوب، بس توجہ کیا آپ نے کہ مردار کے وہ اجزاء کی جس میں جان نہیں ہوتی ہے، جس کی مثالیں یہ دی میں نے آپ کی خدمت میں، یہ اگر نجس ہو جائے تو یہ پانی سے پاک ہو جائیں گی. یہ بیسیکلی پاک ہے، یہ بیسیکلی جو وہ پاک ہے. یہ اچھا، یہ مسئلہ نمبر 86 تھا. مسئلہ نمبر 85 کا ایک پورشن باقی رہ گیا. اگرچہ یہ صرف اس جملے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مزید وضاحت کے لیے جملہ ڈال دیا کہ مچھلی کا جو مردار ہے، مچھلی کا مردار یہ پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مچھلی جو وہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی ہے. یہ خود تشخیص موضوع دیا ہے فقیہ نے، مجتہد نے، کہ مچھلی جو ہے وہ اب یہ آیا شارک مچھلی آیا خون جہندہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. خوب یہ اب شاید ممکن ہے خون جہندہ رکھتی ہو وہ، لیکن عام طور پر جو مچھلی جو ایک نارمل مچھلی ہوتی ہے وہ خون جہندہ نہیں رکھتی ہے. سوری آغا، جی آغا سمندر میں دوسرے جانور رہنے جیسے آکٹوپس اور کریب، یہ سب بھی مچھلی میں آئیں گے؟ نہیں، یہ سب مچھلی میں نہیں آئیں گے، یہ سب مچھلی میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ سارے کے سارے اس ڈیفینیشن میں آ جائیں گے کہ غیر خون جہندہ ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر پانی میں، سمندر میں اگر جو وہ کوئی ایسا جانور رہتا ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے، تو پھر اس کا جو وہ مردار نجس ہوگا. جی ہاں. خوب، مسئلہ نمبر 86 بھی پڑھ لیا. مسئلہ نمبر 87، مسئلہ نمبر 87 یہ ہے کہ جب کسی انسان یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران گوشت یا اس حصے کو کہ جس میں جان ہوتی ہے نکال دیا جائے تو وہ نجس ہے. وہ نجس ہے. مطلب خدا خاصا کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی انگلی کٹ گئی، یا کسی بکرے کا پیر جو وہ کاٹ دیا، ران کھانے کا جیو چاہ رہا ہے تو ران کاٹ دیتے ہیں. نہیں، اگر یہ خالی ران کاٹی ہے، اس کو خود کو ذبح نہیں کیا ہے، یہ سب مردار کے حکم میں نجس ہے. یہ مسئلہ نمبر 88. مسئلہ نمبر 88 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 88 یہ ہے کہ اگر جو مختصر جو مردہ چمڑیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، جیسے ہونٹ وغیرہ، ہونٹ کی پپڑی وغیرہ، ہونٹ پہ پپڑی وغیرہ جم جاتی ہے، یا بعض اوقات انسان کے زخم صحیح ہونے کے بعد جو ہلکی پھلکی جو پپڑیاں بن جاتی ہیں، یا وہ اسکن جو
انسان کے بدن سے بالکل اس کے اوپر کا ایک کھو جانے کی وجہ سے ہلکی پھلکی جو جلد نکلتی ہے، یہ مردار جلد کہلاتی ہے. یہ پاک ہے، یہ پاک ہے. وہ جلد کہ جس کو اکھاڑنے میں انسان کو تکلیف نہ ہو، جس کو جیسے ہونٹ وغیرہ پہ جیسے پپڑی وغیرہ اپنا پپڑی وغیرہ جم جاتی ہے، جس کو انسان اکھاڑتا ہے، تو وہ کہ جس کے اکھاڑنے میں اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور جو مردہ ہو چکی ہے. توجہ کریں، مردہ اور زندہ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ مردہ اور زندہ کا کرائٹیریا یہ ہے جو اوپر بھی آیا تھا کہ وہ اجزاء کی جس میں جان نہیں ہوتی، یعنی وہ اجزاء کی جو مردار ہے، جیسے بال مردہ اجزاء میں کہلاتے ہیں. صحیح نا؟ تو یہ مردہ اور اجزاء کیا کہلاتے ہیں؟ جس میں جان نہیں ہوتی ہے. تو کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ کہ جس میں درد نہ ہو. صحیح نا؟ جس میں درد نہ ہو. اسی لیے ہڈی میں ہم نے ڈاؤٹ ظاہر کیا کہ ہڈی میں ظاہراً شاید ممکن ہے جو وہ درد ہو، بلکہ جیسے ہڈی کا درد ہوتا ہے، ہڈی میں درد ہوتا ہے، بظاہر ہڈی جو وہ مردہ نہ کہلائے. خیر یہ بھی فی الحال ہماری بحث نہیں ہے، لیکن وہ پپڑی کہ جس کو کھیڑنے میں اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ مردہ جلد کہلاتی ہے. مسئلہ نمبر 89، یہ بھی اتنا جو وہ کام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. مسئلہ نمبر 91. مسئلہ نمبر 91 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 91 یہ بھی ایک بالکل واضح چیز ہے کہ توجہ کریں. مسئلہ نمبر 91 کہ اگر نان مسلم کنٹری سے اگر دوائیاں آتی ہے، پرفیومز آتے ہیں، آئل آتا ہے، صابن آتے ہیں، بوٹ پالش آتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، فی الحال وہ چیزیں کہ جو حیوانات کے اجزاء سے نہیں بنائی گئی ہیں، شک کی صورت میں یہ سب پاک ہے. یا جیسے چاکلیٹس ہیں، اب جو بھی آپ مثالیں لے کر آ جائیں، شک کی صورت میں کیا آیا یہ پاک ہے یا نجس؟ آیا کسی کافر کا کسی نان مسلم کا ہاتھ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا؟ یا اس کے اندر کوئی ایسے انگریڈینٹس ہیں کہ جو حرام انگریڈینٹس ہے وہ اس میں ڈلے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو شک کی صورت میں یہ پاک ہے، حلال ہے، اور تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو، اس وقت تک وہ پاک ہے. مسئلہ نمبر 92 غور سے سننے والا ہے، بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. پیچیدہ تو نہیں ہے ایسا جتنا خوب دیکھیں. یہ مسئلہ ہے کہ گوشت، چربی اور چمڑا، گوشت صحیح نا، گوشت میٹ، چربی جو حیوانات کی چربی ہوتی ہے، صحیح نا، جو حیوانات کی چربی ہوتی ہے، اور چمڑا اس کی اسکن. گوشت اور چربی کو کھایا جاتا ہے اور اسکن کو
ایز اے لباس لیدر یوز ہوتا ہے. لہذا اب اس کے 3 احکامات ہیں. ایک پاکی اور نجاست کے اعتبار سے، ایک کھانے پینے کے اعتبار سے، اور ایک اس کے لیدر میں نماز پڑھنے کے اعتبار سے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ 3 احکامات ہیں جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہو اب اس مسئلے کو ہم شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ایک چارٹ ہے میرے پاس، اس کی فوٹو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے کہ گوشت، چربی اور چمڑا اس کو ہم پہلے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی مسلمان سے لیا یا کسی کافر سے لیا. یہ بنیادی طور پر 2 ڈویژن ہو گئی. اس کے بعد پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. مسلمان سے جو لیا ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں کہ خود ڈائریکٹ مسلمان سے لیا یا ایسے مسلمان سے لیا کہ جس نے کافر سے لیا ہے. خود ایسے مسلمان سے لیا کہ جس نے کسی کافر سے نہ لیا ہو، جو ایک نارمل سچویشن ہے. اس کے اندر پھر 3 ہم ڈویژن فیلن کر دیتے ہیں کہ ہم نے مسلمان شخص سے لیا ہے، مسلمان بازار سے لیا ہے، یا بلکہ ایک سیکنڈ آپ ٹھہریں، میں اس کی فوٹو آپ لوگ کو گروپ میں بھیج دوں تو آپ لوگ وہاں پر جو ہے وہ اس کو جی آغا ایک منٹ. جی خوب دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس میں رائٹ ہینڈ پہ مسلمان سے لیا ہو، لیفٹ ہینڈ پہ کافر سے لیا ہو. مسلمان سے لیا ہو اس میں پھر 2 ڈویژن ہے کہ ہم نے ایک نارمل مسلمان سے لیا جس میں ہمیں اس کی پیچھے کی پوزیشن نہیں معلوم کیا ہے اس نے کسی کافر سے لیا یا نہیں لیا. اور اس کے دوسرا پارٹ ہے کہ ایک ایسے مسلمان سے لیا کہ جس نے کافر سے لیا ہے. جب ہم مسلمان سے لے رہے ہیں تو اس کی پھر 3 سچویشن ہے کہ ہم نے ایک دفعہ خود شخص سے مسلمان سے لیا، ایک دفعہ مسلمان بازار سے لیا. توجہ کریں، مسلمان بازار کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان بازار یعنی جہاں پر اکثر لوگ مسلمان ہوں. یہ مسلمان بازار کی ڈیفینیشن ہے. جہاں پر اکثر لوگ مسلمان ہو اس کو مسلمان بازار کہتے ہیں. میجورٹی کو دیکھا جائے گا، نہ کہ حکومت کو. ممکن ہے حکومت کسی مسلمان کی ہو، لیکن میجورٹی کو دیکھا جائے گا کہ میجورٹی جو رہنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں. یعنی بس اس بنا پر توجہ کریں، خود انڈیا میں ممکن ہے بعض علاقے مسلمان بازار شمار ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا کوئی انڈیا میں، بظاہر تو ایسا ہونا چاہیے کہ بہت سے ایسے علاقے ہوں گے، بہت سے ایسے شہر ہوں گے جس میں اکثریت، یا گاؤں ہوں گے جس میں اکثریت مثلا مسلمانوں کی ہے، تو اس گاؤں یا اس شہر کو بے عنوان مسلمان ڈیل کیا جائے گا، اس کو مسلمان بازار کہا جائے گا. مسلمان بازار کا کیا ایڈوانٹیج اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے. ابھی جیسے ہم مسقط میں زندگی گزارتے ہیں، مسقط میں میرا خیال ہے کہ میجورٹی بہرحال مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ مسقط جو وہ مسلمان بازار کہلائے گا. حکومت سے جو وہ مسلمان نہیں بنتا ہے، صحیح نا، بلکہ اکثر افراد کے اعتبار سے جو وہ مسلمان بنتے ہیں. اب یہ نقطہ ہے جو قابل توجہ نقطہ ہے یہ. ہو اور تیسری چیز ہے مسلمان ممالک کی مصنوعات. اب مثال کے طور پر جیسے پاکستان، اور پاکستان ایک مسلم کنٹری کہلائے گا. ایران، عراق،
سیریا، سعودی عرب، یہ سارے جو مسلم ممالک کہلائیں گے. خوب، اگر ہم کسی مسلمان سے لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، ہم اس سے لے رہے ہیں. یا مسلمان بازار. اچھا، بازار سے مراد کیا ہے؟ بازار سے مراد کیا ہے؟ بازار سے مراد باقاعدہ بازار مراد نہیں ہے، بلکہ اگر مثال کے طور پر گلی اسٹریٹ وغیرہ پہ اگر کوئی شاپ ہے، ایک الگ سے شاپ ہے کھڑی ہوئی، کوئی باقاعدہ مارکیٹ نہیں ہے، بازار مارکیٹ باقاعدہ مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ ایک الگ سے شاپ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی مسلمان مارکیٹ کہلائے گی، یعنی یہ بھی مسلمان مارکیٹ کے انڈر میں آئے گا. دیکھیں فرق کیا ہے مسلمان سے اور مسلمان مارکیٹ میں؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے. بازار مسلمان یا مسلم مارکیٹ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اس کا سیلر ہے، جو بیچنے والا ہے، اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا ڈاؤٹ کی صورت میں، شک کی صورت میں کہ آیا یہ مسلمان ہے یا نان مسلم. اگر مسلمان بازار ہے تو اس کو ہم مسلمان سپوز کریں گے، اس کو مسلمان سمجھیں گے. لہٰذا اگر مسکت اگر بظاہر تو اکثریت مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ، تو اگر یہاں پہ اگر ایک بازار، ایک مثال کو شاپ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آیا مسلم شاپ ہے یا نان مسلم شاپ ہے، تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، ہم اس کو سمجھیں گے یہ مسلم شاپ ہے. لہٰذا اگر ہم اسے میٹ لیں، گوشت لیں، چکن لیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ہم یہی خیال کریں گے کہ ہم نے مسلمان سے لیا ہے، تو اس صورت میں پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، اور اس میں نماز بھی جائز ہے. یعنی نماز جائز ہے کون سے والے پورشن میں؟ لیدر والے پورشن میں. گوشت میں نماز جائز ہے کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. خوب پاک بھی ہے، کھانا حلال بھی ہے، اور اس میں نماز بھی جائز ہے. آگے ایک کنڈیشن آ رہی ہے، اس کنڈیشن کو ہم بعد میں اس کو ڈسکرائب کریں گے، بعد میں اس کی وضاحت کریں گے. ظاہراً اب آج تو نہیں آئے گی، لیکن کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تھوڑی سی غیبت کے ساتھ اس مسئلے کو کل کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ 15-20 منٹ میں. لیکن ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہاں تک یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اب اگر ہم نے کسی ایسے مسلمان سے لی جس نے کسی کافر سے لیا ہو، جیسے سعدیہ کی چکن، اور سعدیہ کی چکن مثلا کہتے ہیں کہ یہ جو برازیل کی چکن ہے مثلا، شاید اس پہ لکھا بھی ہوتا ہوگا، تو یہ برازیل کی چکن ہے. یعنی اب ہم کسی مسلمان سے لے رہے ہیں یا مسلمان بازار سے لے رہے ہیں کہ جس نے ہمیں معلوم ہے کہ کافر سے امپورٹ کروایا ہے، کافر سے لیا ہے. تو اس صورت میں پھر 3 صورتیں بنے گی کہ ہم نے چاہے مسلمان سے لیا ہو، چاہے مسلمان بازار سے لیا ہو، یا مسلمان ممالک کی مصنوعات ہے. صحیح نا؟ یعنی مسلمان ممالک کی مصنوعات، یعنی وہی مسلمان بازار، جب تک ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مین کام کرنے والا کافر شخص ہے. وہ ممکن ہے ایک کمپنی ہے جو مسلم کنٹری میں، وہ کمپنی ایک نان مسلم کمپنی ہے، تو وہ کافر میں آ جائے گی. یعنی پھر ہم وہ کیا ہو جائے گا، اس کی سیکوینس کیا بن جائے گی کہ ہم ایک کافر سے لے رہے ہیں جس نے کافر سے لیا ہو. یہاں پہ ہمیں صرف اور صرف توجہ کریں، یہ صرف اور صرف ہم کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا مسلم مارکیٹ کا اور مسلم کنٹری کا. کیا ایڈوانٹیج؟ کہاں پہ ایڈوانٹیج ملے گا؟ ان دا ڈاؤٹ کی صورت میں، شک کی صورت میں جو کوئی ایڈوانٹیج مل جائے گا. انشاءاللہ کل اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ کیا ایڈوانٹیج ملے گا. یعنی شریعت، توجہ کریں، بلکہ اس کو بھی ایک جملے میں ملاحظہ فرما لیں، شریعت در حقیقت اس کو علامت قرار دے رہی ہے. شریعت اس کو علامت قرار دے رہی ہے. کس چیز کی علامت ہے یہ؟ یعنی اگر آپ ایک مسلمان سے لیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مسلمان سے اگر آپ لیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے. یعنی آپ قسم حضرت عباس علیہ السلام نہیں کھا سکتے ہیں کہ اگر حتیٰ آپ نے کسی مسلمان سے بھی لیا تو وہ حلال ہے، وہ پاک ہے.
نہیں، اس کو ایک امارہ قرار دیا ہے، ایک علامت قرار دیا ہے. مسلمان سے لینا ایک علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ اس کو شریعت کے ذبح کیا گیا ہوگا انشاءاللہ العزیز. یا اگر ہم نے اگر مسلمان بازار سے لیا تو خود مسلمان بازار دو چیزوں کی علامت ہے. علامت اس بات کی کہ ہم نے جس سے لیا انشاءاللہ وہ مسلمان ہوگا، اور جب وہ مسلمان ہوگا تو آٹومیٹک جو وہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، نماز بھی جائز ہے. اس در حقیقت ایک امارہ ہے. امارہ کس کو کہتے ہیں؟ امارہ کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو. بس ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے، حلال ہونے کا طریقہ ہے. صحیح نا؟ بس یہ در حقیقت امارہ اور علامت ہے اگر ہم کسی مسلمان سے لیتے ہیں. بس اگر کسی کافر، اگر ہمیں معلوم ہے مثلا سعدیہ کی جو چکن ہے وہ مسقط میں امپورٹ ہوئی ہے، اب ایک دفعہ مسلمان مارکیٹ سے لے رہے ہیں، مسلمان شخص سے لے رہے ہیں، یا مسلم مارکیٹ ہے، مسلم مارکیٹ یعنی جہاں پر اکثر لوگ مسلمان ہوں. صحیح نا؟ یا مثال کے طور پر سعدیہ کی چکن، مثال کے طور پر جو وہ مثلا پاکستان میں مثلا سعدیہ کی چکن آتی ہے اور وہاں سے اس کی مثال کے طور پر جو وہ اس کی چکن کا پتہ نہیں لیدر استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مثلا اس کا لیدر مثال کے طور پر کہیں اور ایکسپورٹ ہو رہا ہو، یا خود پاکستان میں جو وہ مثال کے طور پر بیچا جا رہا ہو، تو یہ مسلم یعنی یہ لیدر کہاں کی پروڈکٹ ہے؟ یہ خود لیدر جو کہ مسلمان ملک کی پروڈکٹ ہے، جو مثال کے طور پر سعدیہ چکن سے بنائی گئی تھی جو برازیل کی تھی. صحیح نا؟ ہو اس کو فی الحال یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور جو اس کے احکام انشاءاللہ اس کو آپ لوگ بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا اس کو اچھی طریقے سے. انشاءاللہ پھر کل اس کی تفصیل بیان کریں گے، تو انشاءاللہ بات جو وہ اس چارٹ کی روشنی میں جو کو بہت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.